زندگی کی کامیابی کے لیے بڑے کلیے ہیں، بڑے فارمولے ہیں جو ہمیں قرآن سے کلیہ اور فارمولہ ملتا ہے زندگی میں آسانی کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے۔ وہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ پہ توکل۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا توکل اللہ پہ نہیں ہوتا مکمل طور پر۔ جب ہم یقین کر لیں گے کہ توکل اللہ پر کر لیں گے ہر معاملے میں، تو ہمارے کاموں میں آسانی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور ہم وہ کام جو ہمیں مشکل لگتے تھے ان میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ پہ مکمل بھروسہ کر لیں گے، مکمل یقین کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پھر دیکھنا میں تمہارے لیے کامیابی کے راستے کس طرح کھولتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو، اس طرح بھروسہ کرو جس طرح کے پنچھی پرندے بھروسہ کرتے ہیں، جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ اگر تم بھی اسی طرح توکل لے کے گھر سے نکلو تو اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، جس طرح وہ پرندوں کو رزق دے رہا ہے۔ پرندوں کا توکل اللہ پہ ہے کہ اللہ ہمیں، آج ہم نکلے ہیں تو اللہ ہمیں کھلائے گا، پلائے گا، سب کچھ کرے گا۔ کوئی پرندہ خالی پیٹ واپس نہیں آتا۔ تو انسان جو اس کی اتنی پیاری مخلوق ہے، جو اتنی احسن مخلوق ہے، تو وہ کس طرح بھوکی رہ سکتی ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو رزق نہ عطا کرے؟ اپنا توکل تو پیدا کیجیے اللہ پر، تو انشاءاللہ جو رزق کی کمی ہے، جو معاملات ہیں روزگار کے، اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ انشاءاللہ اپنا توکل یقین کر لو، پرندوں تک کی طرح بھروسہ ہی کر کے دیکھ لو اللہ پہ۔ وہ صبح کو نکلتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی پرندے کے گھونسلے میں کوئی بھی خوراک کا ایک بھی ٹکڑا نہیں ہوتا، نہ وہ جوڑتے ہیں نہ وہ رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ کل کو کھا لیں گے، کہ ان کو یقین ہے، ان کے شعور لا شعور میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے بٹھا دیا ہے کہ اے پرندو، آج میں نے تمہیں رزق دیا، کل بھی میں ہی دوں گا۔ پرندوں کو یقین ہو گیا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں آج رزق دیا وہ کل بھی دے گا، اس لیے وہ جوڑتے نہیں، کھاتے ضرور ہیں، اڑتے ضرور ہیں، رستے میں نکلتے ضرور ہیں، اپنے گھونسلوں کو چھوڑتے ضرور ہیں، اور اللہ پہ توکل رکھ کے جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے۔ تو جناب وہ پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، تو آپ تو اللہ کی پیاری مخلوق ہو، رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہو۔ رابعہ بصری کلندر نے کیا خوبصورت بات کہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً 99 جگہ پہ فرمایا کہ رازق میں ہوں، رازق میں ہوں، رازق میں ہوں۔ اے میرے بندوں، مجھ پہ بھروسہ رکھنا کہ رزق دینے والی ذات میں ہوں۔ اور ایک جگہ ایسا ہے کہ شیطان تم کو رزق کے معاملے میں ڈراتا ہے، ہم نے وہ شیطان کی ایک بات کو سامنے رکھ لیا، اور اللہ جو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ رازق میں ہوں، کبھی نہ ڈرنا، مجھ پہ بھروسہ رکھنا، رزق میں دینے والا ہوں۔ ہم نے وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور وہ جو اللہ کے فرمان ہیں ان کو ہم نے پشے پر ڈال دیا ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی اس کا رازق مالک خالق اللہ کی ذات ہے۔ مطلب یہ ہے جس طرح گھر سے پرندے نکلتے ہیں، تم بھی نکلو، رزق کی تلاش میں نکلو، اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ تمہارا وسیلہ بنا دے گا، کہیں نہ کہیں سے تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا زندگی کا سسٹم اللہ شروع کر دیں گے، روزگار کا سسٹم شروع کر دیں گے، چھوٹا سا کاروبار کرو گے اللہ اس میں برکت کر دے گا۔ جب بھروسہ لے کے نکلو گے تو کامیابیاں تمہاری قدم چومیں گی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ توکل لوگ رکھتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ جناب اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ بڑا رازق ہے، اللہ بڑا رزق دینے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرے سارے کام اللہ کے سپرد ہیں، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک
اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے، نگہبان بھی اللہ ہے۔ کام اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے رستے پہ نکل پڑو، پھر چل پڑو بھروسے کے ساتھ، انشاءاللہ وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔